السلام علیکم شیخ صاحب، میرا ایک سوال ہے۔ سوال ایسا ہے کہ مطلب رقیہ کے تعلق سے ہے کہ ہمارے مطلب بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ہم رقیہ کراتے، تو جو مولانا ہے انہوں نے بولے کہ جو منزل کی کتاب ہے وہ بول تکیے کے نیچے رکھ کے سو، تو مطلب نیند نہیں آ رہی، رات کو تو نیند نہیں گی۔ تو ابھی مطلب ہم کو ایسا معلوم کہ قرآن پڑھنے سے شفا ہے، مطلب تکیے میں سے وہ رکھنے سے شفا نہیں ملتی، تو کیا یہ بات مطلب درست ہے یا کیا ان کی؟ وہ اہل دیکھیے، حدیث کے بارے میں رافی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رقیہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک صحیح رقیہ اور ایک غلط رقیہ۔ اور صحیح رقیہ کے اندر کتاب و سنت کے اندر موجود جو رقیہ سے متعلقہ دعائیں ہیں یا قرآن کی آیات کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، تو قرآن و سنت سے ثابت رقیہ کے ذریعے سے اگر رقیہ کیا جاتا ہے تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا گیا اور جو آپ نے کیا، ان تمام صورتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں پڑھنا بھی ہے، دوسرے پہ دم کرنا بھی ہے، اور اس طریقے سے شفایابی کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھی جاتی ہے۔ دوسری جو صورت ہے رقیہ کی، وہ ایسے الفاظ کے ذریعے سے رقیہ کرنا جو الفاظ سمجھ میں نہ آتے ہوں، یا ایسا کوئی کام کے لیے کہنا جو کام شریعت کی نگاہ میں صحیح نہیں۔ اب منزل قرآن کا حصہ ہے اور قرآن کی آیتیں اس کے اندر، اب قرآن کی آیتوں کی بے حرمتی کرانا یہ رقیہ صحیح رقیہ نہیں ہے۔ تکیے کے نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نیچے قرآن کو رکھ کے سو رہے ہیں، اور یہ قرآن کا ادب نہیں ہے کہ آپ سر کے نیچے قرآن رکھیں اور اس کے بعد سوئیں، یا سر کے نیچے تکیے کے نیچے آپ قرآن کریم رکھیں اور اس پہ آپ اپنا سر رکھ کے سوئیں، تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ ایسے رقیے کا جو شخص بھی آپ کو حکم دیتا ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے ہو جس میں قرآن کی کسی بھی طرح کی بے ادبی ہو، قرآن کی کسی بھی آیت کی بے ادبی ہو، تو آپ یہ جان لیں کہ یہ رقیہ شرعیہ نہیں ہے۔ وہ چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ صحیح عقیدے کے حامل ہونے کا دعویٰ کرے، اس کا یہی عقیدہ غلط ہے کہ وہ آپ کو قرآن کے تعلق سے ایسا حکم دیتا ہے جو قرآن کی بے حرمتی میں شامل ہے۔ آپ اپنے والدین کو کبھی تکیہ بنا کے سوئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں سویا جائیں گے۔ تو ایسی چیزیں جو ادب کی ہیں، ادب کے دائرے سے باہر اگر کوئی حکم دیا جاتا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے، اور یہ طریقہ رب کو خوش کرنے والا نہیں ہے، شیطانوں کو خوش کرنے والا ہے۔ اگر پریشانی ہو رہی ہے، خواب میں اور شیاطین شیخ آ صاحب رہے ہیں، ہاں آپ سن لیں، اگر خواب میں اسی شیاطین آ تعلق رہے سے ہیں ایک سوال ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی اور پریشانی آپ کو ہے اور اس سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، دور ہو بھی جاتی ہے، تب بھی آپ غلط اور حرام کام کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے ایسا کیا تو فائدہ ہوا، آیتوں سے فائدہ نہیں ہوا، آپ کو قرآن کے رکھنے سے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ شیطان کو خوش کرنے سے فائدہ ہوا کہ وہ آپ کو جو پریشان کر رہا تھا وہ پریشان کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ صحیح کام کر رہے ہیں، آپ کا رقیہ صحیح ہو رہا ہے، رقیہ صحیح نہیں۔ ہاں بولیے۔ جی سسٹر۔ جی شیخ، اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ مطلب وہ جب رقیہ کرتے تو قرآن سر پہ رکھتے اور پھر اس کے اوپر دم کرتے، تو کیا یہ صحیح ہے کیا؟ قرآن سر پہ رکھ کے دم کرنا یعنی سامنے والے کے اوپر قرآن رکھ ہاں کے دم کیا جاتا ہے، تو کیا دم کیا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہاں، مطلب قرآن جو رقیہ کی جو آیت ہے جو ہے وہ دم کرتے ہو، لیکن قرآن سر پہ رکھتے ہو پھر اس کے اوپر دم کرتے۔ قرآن سر پہ رکھ کے اس کے بعد دم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھنا درست ہے، قرآن کریم سر پہ رکھنا نہیں ہے۔ جو ذکر ملتا ہے سلف کے یہاں وہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، سروں پہ رکھنے کا نہیں۔ تو یہ طریقہ سلف کے طریقوں میں سے نہیں ہے، اور سلف کا جو طریقہ نہیں ہوگا وہ بدعتی طریقہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کوئی طریقہ نہیں بتلایا، صحابہ کرام نے بھی نہیں بتلایا، ائمہ کرام نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا، اور جو ائمہ بہت سارے افراد پہ دم بھی کرتے تھے وہ بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ طریقہ شریعت کے مطابق کے اور موافق طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے۔